السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہاں سے کتاب الجنائز شروع ہو رہا ہے۔ جنائز یہ جنازہ کی جمع ہے، اور جنازہ یعنی نماز جنازہ، اور جنازہ اس تختے کو کہتے ہیں جس پر میت کو رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ میت اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ تو میت کا جب انتقال ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور غسل کا طریقہ کیا ہو، کفن دینے کا طریقہ کیا ہو، پھر نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہو، یہ ساری چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلے چونکہ نماز جنازہ تو اس وقت پڑھی جاتی جب کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے۔ تو موت کے بارے میں سب سے پہلے کچھ جانکاری دیں گے کہ موت کی علامتیں کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو اسی کو بیان کرتے ہیں کہ جاں کنی کی علامات کیا ہیں۔ جاں کنی کا مطلب جان نکلنا۔ تو جان جب نکلتی ہے انسان کی تو اس کی نشانیاں اور علامتیں کیا ہیں، یعنی ہم کو کیسے پتہ چلے کہ یہ آدمی کی جان نکل رہی ہے۔ عام طور پر تو جو ہے کہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ سکرات کا عالم ہے اور آخری وقت چل رہا ہے، لیکن کچھ نشانیاں بھی اس کی بیان کی گئی ہیں جس سے ہم اور زیادہ جو ہے کہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب آخری وقت ہے، جان نکلنے والی ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ پاؤں کا سست ہو جانا کہ کھڑے نہ ہو سکے، یعنی پاؤں کام کرنا ہی بند کر دیں۔ دوسرا ہے ناک کا ٹیڑھا ہو جانا، یعنی ناک ٹیڑھی ہو جائے، اور دونوں کن پٹیوں کا بیٹھ جانا، یہ کن پٹی والا جو حصہ ہے یہ اندر دب جائے، بیٹھ جائے۔ منہ کی کھال کا سخت ہو جانا، چہرے کی کھال یہ سخت ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی دوسری علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ تو یہ کچھ مخصوص نشانیاں۔ اس کے بعد ہے جاں کنی کے وقت کیا کرنا چاہیے، یعنی اگر کسی کی جان نکل رہی ہو، کسی کا آخری وقت چل رہا ہو، تو ہم کو کیا کرنا ہے۔ جو زندہ لوگ ہیں، جو اس کے آس پاس لوگ رشتہ دار ہیں اور گھر والے لوگ ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے پاس بیٹھ کر کیا عمل کرنا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں، یعنی اب پتہ چل گیا کہ اب آخری وقت آ گیا، جان نکلنے والی ہے، تو سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف اس کا منہ کر دیں۔ یعنی جس طرح سونے کا سنت طریقہ ہے کہ قبلے کی طرف اس کا رخ کر دیا جائے، داہنی کروٹ پر لٹا کر، سیدھی کروٹ پہ لٹا کر سیدھے پہلو پر لٹا دیں اس کو، اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹا دیں، یعنی چت ایسا سیدھا لٹا دیں، کسی ایک کروٹ پر نہ لٹائیں، اور قبلہ کو پاؤں کر دیں، یوں بھی قبلہ کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں، یعنی قبلہ کی طرف پاؤں کر دیں اور سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ کے اس کے سر کو اونچا کر دیں تاکہ اس کا سر قبلے کی طرف ہو جائے۔ تو یہ کر دیا جائے۔ اور قبلہ کو منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے اسی پر اس کو چھوڑ دے۔ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت بیماری، بہت شدید بیماری، بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے وہ آدمی اب جو ہے کہ اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو گھمایا پھرایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو پلٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس کے چہرے کو قبلے کی طرف نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کبھی بعض اوقات۔ تو ایسی صورت میں وہ جس حالت پر اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حادثاتی موت ہوتی ہے، انسان حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی دوسرا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے اب وہ جسم زخمی ہو گیا ہے، اور اب ایسی صورت میں اس کو ہم اگر گھمائیں گے پھرائیں گے، اس کو پہلو بدلیں گے، اگر اس کا کروٹ بدلیں گے تو اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، تو جس حالت پر ہے اسی حالت پر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور فرماتے ہیں اور جب تک روح گلے کو نہ آئی اسے تلقین کریں۔ تلقین کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھیں، مگر اسے اس کے کہنے کا حکم نہ کریں، یعنی وہ خود ہی پڑھے۔ اور تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھتے رہیں اس کے سامنے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ آخری وقت ہے تو اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ بول بھی نہیں پاتا ہے، جو مردہ جو اب مرنے والا جس کا انتقال ہونے والا ہے اب وہ بول بھی نہیں پاتا ہے، وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ کہ ہم پڑھتے رہیں۔
وہ اس کے ذہن میں وہ بات چلتی رہے، وہ کلمہ چلتا رہے، وہ کلمہ شہادت ہے یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ چلتا رہے، اور اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اور بہتر ہے۔ یعنی سب سے بہتر اور صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ مرنے والے کا آخری کلمہ جو ہو، آخری جو جملہ اس کی زبان پر ہو، وہ یہی کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کوشش پوری ہونی چاہیے، یعنی اگر تھوڑا بہت ہوش اس کا سلامت ہے تو اس کو تلقین کی جائے تاکہ وہ پڑھ لے، اور اگر ہوش بالکل سلامت نہیں ہے تو حکم نہ دینا، زبردستی نہ پڑھوائے، کیونکہ وہ تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے۔ حکم نہ دے، بس اس کے سامنے پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں تاکہ وہ خود ہی پڑھ لے، یا اس کے ذہن میں کم سے کم وہ چلتا رہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دیں۔ اب پڑھ لیا ہے، مقصد وہی تھا کہ وہ پڑھ لے، اب اس نے پڑھ لیا تو اب تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اب خاموش ہو جائیں، یعنی اب کلمہ نہ پڑھیں۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، یعنی پہلے کلمہ پڑھ لیا، جیسے کچھ ہوش اس کا سلامت ہے، پہلے کلمہ پڑھ لیا، پھر بات چیت کی، وصیت کی، اور کچھ گفتگو کی لوگوں سے، جو ہے کہ آخری وقت کے تعلق سے کچھ باتیں کی اس نے۔ اب چونکہ اب بیچ میں یہ اب بات کر لینے کی وجہ سے وہ جو پہلے کلمہ پڑھا تھا اس کے بیچ میں یہ ایک اجنبی کلام آ گیا، دوسری بات چیت آ گئی، تو چونکہ بہتر کیا ہے کہ اس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو، تو اب پھر سے اس کو کلمہ پڑھایا جائے، بات کر لینے کی وجہ سے اب دوبارہ اس کو کلمہ پڑھا جائے۔ تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو، کوئی اچھا آدمی ہو، با شرع ہو، نمازی ہو، اگر کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے جو نیکوکار ہے تو اور اچھی بات ہے، ان کو بلایا جائے اور وہ اس کو تلقین کریں تو اور اچھی بات ہے کہ وہ جو باعمل لوگ ہوتے ہیں وہ اگر تلقین کریں گے تو اس کی برکت بھی شامل ہوگی۔ تو نیک آدمی ہو، ایسا نہ ہو کہ جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ دشمن ہوتے ہیں تو وہ مرنے پر خوش ہوتے ہیں کہ چلو میرا دشمن مر رہا ہے، تو ایسے شخص کو ہرگز نہ بلایا جائے۔ تو اور اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور یہ ہمارے یہاں پہ رواج ہے بھی، اچھی چیز ہے یہ کہ جب کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے، جب وہ مرض وفات میں ہوتا ہے، کوئی شخص بستر مرگ پر ہوتا ہے تو امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، یا محلے میں کوئی حافظ صاحب ہوتے ہیں تو ان کو بلایا جاتا ہے، اور یا کوئی نیک آدمی کو بلایا جاتا ہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے کہ نیک لوگ وہاں پر جتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے تو یہ اچھی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے برکت رہے گی۔ اور اس وقت وہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب ہے۔ اب وہ انتقال ہو رہا ہے تو یاسین شریف پڑھی جائے، وہ بھی کرتے ہیں ہم یہاں، ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ آخری وقت ہوتا ہے تو وہی حافظ جی کو بلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ حافظ جی آئیں گے اور یاسین شریف پڑھیں گے تو بلند آواز سے پڑھیں تاکہ مردے کو اس کی آواز سنائی دے، جس کا انتقال ہو رہا ہے اس کو وہ آواز سنائی دے۔ اور خوشبو کا بھی انتظام کر لیا جائے، یعنی عطر وغیرہ لگا دے، یا جو ہے کہ اگربتی وغیرہ کے ذریعے خوشبو کر لی جائے، یا لوبان کے ذریعے خوشبو کر دی جائے تو یہ بھی بہتر ہے۔ مثلا وہی بتا رہے ہیں، مثلا لوبان یا اگر کی بتیاں سلگا دیں، اگر کی بتیاں یعنی جس کو ہم اگربتی کہتے ہیں، اگربتیوں سے بھی خوشبو ہو جائے گی، لوبان سے بھی خوشبو ہو جائے گی، تو یہ بہتر چیز ہے۔ اور کوشش کریں کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو، اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائے، کہ جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں یعنی کوئی تصویر یعنی فوٹو، جاندار کی تصویر، جاندار یعنی جس میں جان ہوتی ہے، انسان ہے جیسے جانور وغیرہ، ان کی تصویر ہو یا کتا ہو تو ان کو ہٹا دیا جائے، کہ جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو رحمت کے فرشتوں کی اور زیادہ ضرورت ہے، تو وہاں سے ان چیزوں کو پہلے ہی ہٹا دینا چاہیے، کہ تصویر ہو تو اس کو ہٹا دیا جائے، اور کتا ہو، جیسے کتے کچھ لوگ پالتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، تو اگر کتا پالا ہوا ہے تو اس کو ہٹا دے، اگر پالا نہیں اور ایسے آ گیا تو اس کو بھگا دیا جائے۔ اس کے نزاع کے وقت میں اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ نزاع کا وقت وہ نہیں، جو آخری وقت، نزاع کا مطلب ہوتا ہے روح کھینچنا، اور روح کھینچنے کا جو وقت ہوتا ہے، نزاع کا جو وقت ہوتا ہے، وہ اپنے اور اس کے لیے اور اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالیں، کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ نزاع میں سختی دیکھیں تو سورہ یاسین اور سورہ رعد پڑھیں، ٹھیک ہے، یعنی اس وقت بھی اچھی باتیں ہی کرنی چاہیے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ وہاں وہ گفتگو کا موقع تو ہوتا نہیں ہے، بات چیت کرنے کا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ غم کا موقع ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے، اور عبرت حاصل کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے کہ ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اس کی زندگی ختم ہو گئی، ہمارا بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، تو ہم بھی اپنے اس وقت کو یاد کریں اور اللہ کا ذکر کریں اور اچھی اچھی باتیں کریں، اچھی دعائیں کریں، مرنے والے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اچھی دعا کریں۔ اس وقت جیسے ابھی بتایا کہ فرشتے آمین کہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جس دعا پر فرشتے آمین کہتے تو اس کی قبولیت کی امید زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں،
جو ہمیشہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، تو وہ آمین کہہ دیں تو پھر اس دعا کا معاملہ جو ہے کہ مقبول ہونے کے اعتبار سے اور زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نظام زیادہ سختی دیکھے کہ اس کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے روح نکلنے کے اندر، تو ایسی صورت میں سورہ یاسین کے ساتھ ساتھ سورہ رعد بھی پڑھے۔ سورہ رعد یہ 13ویں پارے کے اندر صورت ہے، الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ اس طرح وہاں سے شروع ہوتی ہے، 13ویں پارے کے اندر یہ صورت ہے، تو اس کو بھی پڑھ لیا جائے سورہ یاسین شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ یہ روح نکلنا یہ کوئی معمولی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ مرنے والا جو مر جاتا ہے، چونکہ وہ تو پھر دنیا میں رہتا نہیں ہے، تو اگر کوئی مرنے والا دوبارہ زندہ کیا جائے اور وہ آنے کے بعد اگر بتائے ہم کو، تو اتنی سختی اس کی ہوتی ہے کہ اس کا ہم اندازہ نہیں۔ بعض علماء نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی ریشمی کپڑا جو بہت زیادہ نازک ہوتا ہے، اس کو کانٹے والے درخت کے اوپر ڈال دیا جائے، ریشمی کپڑے کو، تو وہ کانٹوں میں الجھ جائے گا پورا ریشمی کپڑا، کیونکہ وہ نرم کپڑا ہوتا ہے، تو وہ کانٹوں میں پورا الجھ جائے گا۔ پھر اس کو ایک دم تیزی کے ساتھ، ایک دم سختی کے ساتھ اس کپڑے کو کھینچیں کانٹے والے درخت سے، تو اس کی کیسی کیفیت ہوگی؟ وہ اس کے چھیتڑے اڑ جائیں گے، وہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہی کیفیت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت کیفیت ہوتی ہے اس وقت جب آدمی کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے۔ وہ تو آدمی مر جاتا ہے، بتانے کے لیے بچتا نہیں، لیکن اگر آخر وہ بتائے تو لوگ موت کے خوف ہی سے مر جائیں گے، اتنا مطلب اس کا سخت جو ہے کہ معاملہ رہتا ہے۔ تو موت کی سختیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب روح نکل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرا دے دیں، یعنی گانٹھ مار دیں کہ منہ کھلا نہ رہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مردے کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، تو منہ کو بند کرنے کے لیے ایک پٹی یہاں سے لے کر، یعنی جبڑے کے نیچے سے، یہ جبڑے والا حصہ یہاں سے لے کر سر پر لے جا کے یہاں اس کو باندھ دے، اور ایسا کرتے بھی ہیں عام طور پر کفن کے اندر، یہ ایک پٹی اس طرح کی ہوتی ہے، تو وہ اس کے یہ جبڑے بند ہو جائیں، اس کا منہ بند ہو جائے، اور آنکھیں بند کر دی جائیں۔ اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہو تو آنکھوں کو بند کر دیا جائے، اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ اگر وہ مڑے ہوئے تھے، ہاتھ ایسے رکھا ہوا تھا، یا پیر مڑے ہوئے تھے، تو ان کو سیدھا کر دیا جائے، ہاتھ کو بھی سیدھا کر دیا جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ وغیرہ اکڑ جاتے ہیں، تو پھر سیدھا کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ سیدھا کر سکتے ہیں کسی طریقے سے تو سیدھا کر دیں، لیکن وہ بہت زیادہ سیدھا کرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی یا بہت زور لگانا پڑے گا، تو پھر اس کو سیدھا کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ہر وہ چیز جس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب ایسا بھی نہ کیا جائے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے یا اس میں جو ہے کہ اس میں تکلیف ہو جائے، جس طریقے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے جتنی طاقت لگانے سے، تو اتنی طاقت نہ لگائی جائے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو وہ کرے، باپ یا بیٹا۔ یہ نرمی کے ساتھ کرنے کا حکم اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو کسی طرح کی، تو زیادہ زور لگائیں گے، زیادہ طاقت لگائیں گے تو تکلیف ہوگی۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ بہت پیاری دعا ہے، حدیث شریف کے اندر بھی یہ دعا آئی ہے۔ تو وہ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی آنکھیں جو بند کر رہے ہیں یہ اللہ کا نام لے کر ہم بند کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کی ملت پر یعنی رسول اللہ کے دین پر، اے اللہ تو اس کے کام کو اس پر آسان کر دے، یعنی اس کے معاملے کو اس پر آسان کر دے، جو بھی اب اس کا موت کے بعد جو اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے، حساب و کتاب، گناہوں کا وغیرہ کا جو بھی عذاب کا معاملہ، اس کو آسان کر دے، اور اس کے ماں باپ کو اس پر سہل کر دے، یعنی موت کے بعد جو کچھ بھی معاملہ ہوگا وہ بھی آسان کر دے، اور اپنی ملاقات سے تو اسے نیک بخت کر، یعنی اپنی ملاقات کا اسے شرف اور سعادت عطا فرما، اور جس کی طرف یہ نکلا ہے یعنی آخرت، اسے اس سے بہتر کر جس سے یہ نکلا ہے، یعنی دنیا سے نکلا ہے۔ دنیا سے نکل کر انسان آخرت کی طرف جاتا ہے، تو یہ دعا بھی کرتے ہیں اس کے لیے کہ آخرت کو اس کے لیے دنیا سے بہتر بنا دے، یعنی یہاں تو آرام میں رہا ہو، یہاں سے زیادہ آرام اسے آخرت میں ملے۔ پھر جن کپڑوں میں وہ مرا ہے وہ اتار لیں، اور اس کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں، وہ کفن سے چھپا دیں، لیکن غسل سے پہلے، چونکہ کفن تو غسل دینے کے بعد پہنایا جاتا ہے، تو اگر غسل سے پہلے یہ معاملات ہے تو اس کے وہ جو بدن کے کپڑے وہ اتار کر خود دوسرا کوئی کپڑا لپیٹ دیا جائے، یہ بہتر ہے، اور اس کو چارپائی یا تخت وغیرہ کسی اونچی چیز پر رکھیں کہ زمین کی سیل نہ پہنچے، یعنی زمین کی ٹھنڈک یا زمین میں جو نمی ہے وہ اس کو نہ پہنچ سکے، اس کے جسم کو نہ لگے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ زندوں کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے اس سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو کسی اونچی چیز پر اس کو رکھ لیا جائے۔ اس کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا اور کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے،
کیونکہ موت انتقال ہو جانے کے بعد اگر تھوڑا زیادہ وقت گزرتا ہے تو پیٹ پھولنے لگتا ہے، بلکہ دیگر اعضاء بھی پھولنے لگ جاتے ہیں، اور سب سے پہلا حکم تو یہی ہے کہ اس میں زیادہ ٹائم لگنا ہی نہیں چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی مردے کو دفن کر دینا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات رشتہ داروں کا انتظار وغیرہ کیا جاتا ہے، دور سے آنے والے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ بھی انتظار نہ کیا جائے، اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس کو دفن کیا جائے تاکہ اس کے اعضاء وغیرہ پھول نہ جائیں۔ اور اگر پیٹ وغیرہ پھولنے کا اندیشہ ہو تو بتا رہے ہیں کہ کوئی وزنی چیز، لوہا ہے یا گیلی مٹی وغیرہ اس کے اوپر رکھ دے، پیٹ کے اوپر رکھ دے تاکہ وہ نہ پھولے، مگر ضرورت سے زیادہ وزنی چیز نہ ہو کہ باعث تکلیف ہے، بہت زیادہ وزنی چیز، بہت بھاری چیز بھی نہ رکھی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو۔ اس کے ذمے قرض یا جس قسم کا دین ہو وہ جلد سے جلد ادا کر دے، یعنی مرنے والے پر قرض تھا، اس نے کسی کے پاس سے پیسے لیے ہوئے تھے تو پہلے وہ پیسے ادا کر دیے جائے، یا دین تھا، دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی ذمے میں لازم ہوتی ہے، جیسے اس نے کوئی سامان خریدا تھا اور اس کی قیمت ابھی تک اس نے ادا نہیں کی تھی تو وہ بھی تو ادا کرنا ضروری ہے، جیسے مثال کے طور پر 10,000 کی کوئی چیز خریدی تو اب 10,000 روپے اس کے اوپر دین ہو گئے، تو وہ بھی ادا کرنا ہے، یا وہ کسی کے مکان میں کرائے پر رہتا تھا اور کرایہ کئی مہینوں کا باقی ہے جو اس نے دیا نہیں تھا تو وہ بھی تو دینا ہے، یہ بھی دین ہے، ٹھیک ہے، اور قرض بھی ایک قسم کا دین ہے، تو وہ ساری چیزیں پہلے ادا کی جائے، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ادا کیا جائے۔ کہ حدیث میں ہے کہ میت اپنے دین میں مقید رہتا ہے، یعنی اپنے قرض میں اور دین وغیرہ جو بھی ذمے میں لازم ہوتی ہے اس میں قید رہتا ہے، یعنی جب تک ادا نہ کیا جائے اس کو پورے طور پر چھٹکارا نہیں ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرض، اور قرآن مجید کے اندر آیتوں میں بھی ذکر کیا کہ سب سے پہلے دین ادا کیا جائے گا، یعنی میت کے مال ہی سے پہلے اس پر جو قرضہ تھا اس کو ادا کیا جائے گا۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد اب جو بچہ ہے اس سے کفن دفن وغیرہ کا انتظام کیا جائے، پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے، یعنی وصیت 1/3 مال کے اندر اس نے کی ہے، 1/3 کے اندر تو اس کو نافذ کیا جائے گا، یعنی جس کے لیے وصیت کی ہے اس کو وہ مال دیا جائے، اس کے بعد جو کچھ بھی بچا ہے وہ وارث داروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور اگر قرض ادا کرنے میں ہی سارا مال ختم ہو گیا تو پھر باقی کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی وارثوں کو پھر کچھ نہیں ملے گا، اب کچھ بچا ہی نہیں ہے تو پھر ملے گا کیا، ٹھیک ہے۔ اور کفن دفن کا انتظام نہیں ہے تو پھر اس کے رشتہ داروں پر لازم ہوگا، اس کے اولیاء، جو اس کے ولی، جو قریبی، سب سے زیادہ قریبی رشتہ، جیسے باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا قریبی ہے، اس کے بیٹے ہوں تو وہ جو ہے کفن دفن کا انتظام کریں گے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو پہلے جو ہے کہ اس کا دین اور قرض ادا کر دیا جائے۔ غسل و کفن اور دفن میں جلدی کرنی چاہیے، کہ حدیث میں اس کی بہت تاکید ہے، جیسے کہ میں نے بھی بیان کیا کہ غسل جلدی دے دیا جائے، کفن دفن بھی جلدی ہو جائے۔ پڑوسیوں اور اس کے دوست و احباب کو اطلاع دے دیں کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی اور اس کے لیے دعا کریں گے۔ تو ہمارے یہاں ہوتا بھی اعلان کیا جاتا ہے، باقاعدہ مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور اتنے بجے اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور ایڈریس وغیرہ بھی دیا جاتا ہے تاکہ سب لوگ جلدی جمع ہو جائے۔ وہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ لوگ دعا کریں گے، اور جتنی زیادہ لوگ دعا کریں گے اتنا ہی میت کو فائدہ پہنچے گا۔ مرتے وقت کسی مسلمان کی زبان سے معاذ اللہ کوئی کلمہ کفر نکل گیا تو کیا حکم ہے؟ تو یہ اہم مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں مرتے وقت معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ، اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ کافر مرا۔ ممکن ہے کہ موت کی سختی میں عقل جاتی رہی اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا، یعنی ہوش اس کے سلامت ہی نہیں رہے، عقل سلامت نہیں رہے، اور ایسے میں اس نے کوئی ایسا کلمہ بک دیا ہو تو ہم یہی سمجھیں گے کہ موت کی سختی کی وجہ سے اس نے وہ کلمہ بک دیا ہے، کفر کا حکم نہیں لگائیں گے۔ اور بہت ممکن ہے کہ اس کی بات پوری سمجھ میں نہ آئی ہو، یعنی کچھ اور بولنا چاہتا تھا اور اس کی زبان سے کچھ اور نکل گیا، کیونکہ اس وقت جسم کام نہیں کرتا ہے اور جسم کے اعضاء پورے طور پر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، زبان بھی پورے طور پر جس طریقے سے کام کرنی چاہیے اس طریقے سے کام نہیں کرتی۔ ممکن ہے وہ کچھ اور بولنا چاہ رہا ہو اور اس کی زبان سے کچھ اور نکل گیا ہو، جو کفری کلمہ ہمیں لگا کہ وہ کفری کلمہ ہے، ہمیں بات سمجھ میں نہ آئی، اس وجہ سے کفر کا حکم نہیں لگائیں گے۔ کہ ایسی شدت کی حالت میں آدمی پوری بات صاف طور پر ادا کر لے، یہ دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ میت کے پاس تلاوت قرآن کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میت کے پاس قرآن شریف کی تلاوت کرنا جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہوا ہو، یعنی اگر اس کا بدن کھلا ہوا ہے، کپڑے سے چھپا ہوا نہیں ہے تو ایسی صورت میں تلاوت کرنا مکروہ ہے، لیکن اس کے پورے بدن کو اگر ڈھانپ دیا ہے کسی کپڑے وغیرہ سے، اور ایسا کرتے بھی ہیں، ایک چادر جو ہے کہ اس کے اوپر پوری ڈال دیتے ہیں، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک ایک چادر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے پاس تلاوت کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تسبیح اور دیگر اذکار میں تو مطلقاً کوئی حرج نہیں، دیگر اذکار یعنی تسبیح پڑھیں سبحان اللہ یا کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ عورت مر گئی اور اندر بچہ حرکت کر رہا ہو، یعنی عورت مری، وہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو کیا کریں گے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ زندہ ہے اندر، تو اس بچے کو نکالا جائے گا یا کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب، عورت مر گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے، بائیں جانب یعنی الٹی جانب سے یہاں سے پیٹ کاٹ کر اس بچے کو نکالا جائے
اور وہ بچہ زندہ نکلا ہے تو پھر اس کی پرورش ہوا ہے، کیونکہ وہ حرکت کر رہا ہے بچے کی زندگی، اگر اس کے ساتھ ہی دفن کر دیں گے تو بچہ زندہ تھا، ہم نے اس کو گویا کہ بچے کو بھی مار دیا ہے، تو اس کو نکالا جائے گا۔ اور اگر عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہے، بعض اوقات بعض قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ اندر مر گیا ہے، اور اب تو جو ہے کتنی مشینری وغیرہ آ گئی ہے جن کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ اندر مر گیا ہے، تو اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہے، عورت کی جان پر بنی ہو تو بچہ کاٹ کر نکالا جائے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ بچے کو گرایا نہ گیا یا آپریشن نہیں کیا گیا، آپریشن کے ذریعے بچے کو نہ نکالا گیا تو ماں کی جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کفار ہوتے ہیں اور جن کا کوئی اعتبار نہیں، مسلمانوں کے دشمن ہے، تو ایسی صورت میں مسلمان ڈاکٹر سے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے۔ مسلمان ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ ہاں وہ اس کی وہ جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہ بات صحیح کہہ رہا ہے اور ایسی صورت میں نقصان ہو سکتا ہے، جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر گرانے کی اجازت ہوگی، پہلے مسلمان ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے۔ اور بچہ بھی زندہ ہو تو کیسی ہی تکلیف ہو بچہ کاٹ کر نکالنا جائز نہیں ہے، یعنی بچہ اندر موجود ہے، بچہ بھی زندہ ہے اور عورت بھی زندہ ہے، تو ایسی صورت میں وقت سے پہلے بچہ کاٹ کر نکالنے کی، یعنی پیٹ کاٹ کے پیٹ کو چاک کر کے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی 9 مہینے مکمل ہونے سے پہلے، یعنی اس کی ولادت کا وقت آنے سے پہلے اس کو نکالنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اب اگر وقت سے پہلے نکالیں گے تو بچہ وہ کچا ہونے کی وجہ سے، پورا بنا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے مر جائے گا، تو ایسی صورت میں بچے کو گویا کہ ہم نے جو ہلاکت کی طرف ڈال دیا ہے، تو یہ بھی دیکھیے اس کی بھی اجازت نہیں۔ آگے، حاملہ عورت مر گئی، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بچہ پیدا ہوا ہے، کیا اس وجہ سے قبر کھود کر چیک کر سکتے ہیں؟ یعنی حاملہ پریگننٹ عورت تھی، اس کو ویسے ہی دفن کر دیا گیا، اب کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کو بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی قبر کے اندر اس کو بچہ پیدا ہوا، تو کیا قبر کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حاملہ عورت مر گئی اور دفن کر دی گئی اور کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بچہ پیدا ہوا ہے، تو محض اس خواب کی بنا پر قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے، یعنی ایک بار مردے کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد قبر کو کھولنا جائز نہیں، تو اگرچہ بچے کے ساتھ اس کو جو ہے کہ دفن کر دیا گیا ہے لیکن قبر کو کھولنا جائز نہیں ہوگا، یہ حرام فرمایا گیا، علماء نے اس کو حرام فرمایا، اس میں مومن کی راز کو فاش کرنا ہے، مان لیجیے اگر اس پر عذاب ہو رہا ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا، تو وہ یا دیگر جو بہرحال یہ مطلقاً جو ہے کہ اس کو منع فرمایا گیا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو حرام لکھا 3 مرتبہ، حرام حرام اشد حرام ہے، یہ الفاظ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبر کو دوبارہ کھولنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو بعض اوقات نہیں جو مشہور ہو جاتا ہے کہ کسی نے کسی پیر کو خواب میں دیکھ لیا تو ان کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے، یا جو ہے کہ جو کسی پیر کا انتقال ہوا ان کی اولاد کو خواب میں آتے ہیں کہ مجھے منتقل کر کے یہاں سے وہاں لے جاؤ، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کہ شریعت میں ایک بار جب دفن کر دیا گیا تو پھر قبر کو کھولنا جائز نہیں، جب تک کہ کوئی ضرورت شدیدہ نہ ہو یا ضرورت شرعیہ نہ ہو۔ ضرورت شرعیہ مطلب شرعی کوئی ضرورت ہو، شرعی حاجت ہو، جیسے مان لیجئے کہ اس مردے کو ایسی جگہ پہ دفن کر دیا گیا تھا جو جگہ کسی کی ملکیت کی تھی، وہ کسی کی ملکیت میں تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں میری جگہ پہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کیوں یہاں پہ اس کو ذبح کیا ہے، اس کو جو ہے کہ یہاں پہ دفن کیا ہے، تو چونکہ اس کی ملکیت کی زمین، اس کا حق اس سے وابستہ ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہا، اور وہ اگر یہ کہے کہ اس کو یہاں سے نکال دیا جائے تو پھر وہاں سے اس کو نکالنے کی اجازت ہوگی، وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ یا تو وقفی قبرستان میں یا اس کی ملکیت کی جگہ پہ کہیں پہ دفن کیا جائے، یا غصب کی ہوئی زمین کے اندر دفن کیا، یعنی کسی کی زمین چھین لی تھی، ناحق لے لی تھی اور اس میں مردے کو دفن کر دیا ہے، اب وہ جو مالک تھا اس کو وہ زمین جو ہے کہ واپس مل گئی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری زمین ہے، یہاں سے مردے کو نکالا جائے تاکہ میں اس زمین کا استعمال کر سکوں، تو ایسی صورت میں مردے کو نکالنے کی اجازت ہوگی، ورنہ عام حالات میں قبر کو کھولنا اور اس کو دوبارہ کھودنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ تو یہ موت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی۔ اب غسل میت، کہ میت کو غسل کیسے دیا جائے گا اور میت کو غسل دینے کا کیا حکم ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اب عام طور پر ہمارے یہاں صرف چند لوگ ہوتے ہیں جو غسل کا طریقہ جانتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے سب کو یہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ مان لیجئے کہیں کوئی غسل دینے والا نہ ملے اور ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، ہمیں طریقہ آتا ہو تو ہم خود ہی غسل دے لیں، تو یہ سیکھنا چاہیے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو پریکٹیکل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔